بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی مولا کائنات کی جس مبارک اور مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، اس مضمون سے متعلق اہل بیت اطہار نے کئی الگ الگ مقامات پر احادیث بیان فرمائی جو آپ کی خدمت میں اب رکھ رہے ہیں، جسے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ وہ حدیث رسول ہے جس میں رسول اکرم نے مولا سے ارشاد فرمایا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 14 زبانیں ایک زبان ہیں، اسی لیے ان چہردہ معصومین میں آپ کسی کی ایک حدیث و فرمان کو معصوم سے نسبت دے کر بیان فرما سکتے، اسی لیے آپ کی خدمت میں آغاز اس وجہ سے کیا کہ مولا نے ارشاد فرمایا۔ توجہ رہے، بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ کتاب کا نام وسائل الشیعہ ہے، ایک باب ہے جس باب کا نام ہے کہ سبابہ میں، اس انگلی میں اور وسطی میں انگوٹھی پہننے کی کراہیت۔ باب کراہت تختم فی السبابۃ والوسطی وکراہت ترک الخنصر، باب کا نام ہی رکھ دیا گیا کہ اس انگلی میں انگوٹھی پہننے کی کراہیت اور اس انگلی کو خالی چھوڑ دینے کی کراہیت۔ نام باب کا ایسے ہی رکھا ہوا۔ اس باب کے درمیان میں رسول اکرم کی حدیث ارشاد فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمایا، یا علی لا تختم فی السبابۃ والوسطی فإنہ کان یتختم قوم لوط فیہما ولا تعر الخنصر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی، سبابہ میں یعنی اس انگلی میں، مصباح میں، اس انگلی میں اور وسطی میں، ان دونوں انگلیوں میں انگوٹھی نہ پہنا کریے، کیونکہ قوم لوط ان دو انگلیوں میں انگوٹھی پہنا کرتی تھی، اسی لیے خداوند عالم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی ان دو انگلیوں میں انگوٹھی پہنے۔ اور فرمایا، یا علی اپنی اس چھوٹی انگلی کو انگوٹھی سے خالی مت رکھیے، کیونکہ اس انگلی کا خالی رہ جانا بھی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ توجہ ہے، یعنی اب بہرحال گفتگو انگوٹھیوں کے تعلق سے نہیں ہے، حالانکہ بہت طویل ہے، کیونکہ بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ جس میں اس انگلی میں یا اس انگلی میں پہننے کی کوئی بات کہیں کہی گئی ہو، لیکن ہماری بحث
اس پر نہیں ہے کہ کس میں پہننا ہے کس پر نہیں. یہ حدیث جو ہم آپ کو سنائی، اس حدیث میں رسول اکرم نے امت سے ارشاد فرمایا کہ یہ اور یہ ان دونوں انگلیوں میں انگوٹھی نہ پہنا جائے اور اس انگلی کو خالی نہ چھوڑا جائے. تو پتہ چلا کہ اہل بیت کے نزدیک پسندیدہ ترین انگوٹھی کے لیے یہ چھوٹی انگلی ہے. اسی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی کے پہننے کو بے انتہا زیادہ پسند کیا گیا ہے توجہ. اس انگلی میں انگوٹھی کو پہننے کے لیے زیادہ پسند کیا گیا. اب آپ کی خدمت میں اسی حدیث سے، اسی بات سے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے بشر کو اس کی مدد کی خاطر، اس کی حفاظت، اس کی دفاع کی خاطر، اس کی علامت جرت کی خاطر، ان تمام چیزوں کے لیے اللہ نے انسان کو ہاتھ عطا کیے. ہاتھوں میں پروردگار عالم نے پنجہ عطا کیا اور اس پنجے میں پروردگار عالم نے 5 انگلیاں عطا کی. اب ان 5 انگلیوں کو غور سے دیکھا جائے تو یہ جو انگلی ہے یہ سب سے چھوٹی ہے. یعنی خنصر انگلیوں میں انگوٹھے کو جنرلی اس میں شمار نہیں کیا جاتا نا، لہذا ان چاروں میں یہ سب سے چھوٹی انگلی ہے. لیکن ظاہراً جو ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہے اس نے اتنے بڑے کام کر دیے کہ بہت سارے مبارک اور مقدس ہاتھ کبھی کبھی اس چھوٹی انگلی کے آگے سائل کی صورت میں ڈھل جاتے ہیں. کیونکہ رسول اکرم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی اس انگلی کو انگوٹھی سے خالی نہ رہنے دے، چاہے کوئی صورتحال اگر ہو تو اسی انگلی میں اگر ایک ہی انگوٹھی اگر ہو، اگر ایک سے زائد ہو تو پھر آپ کے پاس آپشن بنتے، لیکن اگر ایک ہی ہے تو مثال کے طور پر ایک جس کے پاس انگوٹھی ہو اس کے لیے جو سب سے زیادہ ترغیب دینے والی انگلی ہے وہ یہی کہ بھئی اس میں وہ انگوٹھی پہن لیا کرے. مطلب ہاتھوں کو زینت دینے کا سلسلہ اسی انگلی سے شروع ہوتا ہے. نظر آنے میں ظاہری طور پر بھلے ہی وہ سب سے چھوٹی ہو، لیکن ہاتھ مزین کرنے کا، مزین ہونے کا آغاز اسی سے ہوتا ہے. اسی لیے اب ایسی کوئی روایت تو ملی نہیں کہ اسی انگلی میں انگوٹھی تھی، لیکن کیونکہ بار بار آپ کو ایسی احادیث مل رہی ہے کہ علی اس انگلی کو خالی نہ چھوڑے اور سب سے پہلے انگوٹھی اس انگلی میں پہنا کرے، تو ان روایات کی تکرار کی وجہ سے جو ذہن میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک روز ایسا ہی تھا کہ جس روز علی نے اسی انگلی میں انگوٹھی پہنی تھی. یعنی سب سے چھوٹی انگلی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کہاں تک اس کی داستان چلی گئی. نظر آنے پر ظاہری طور پر کہا جائے کہ وہ اتنی چھوٹی انگلی ہے، اس سے کیا ہوگا، لیکن اگر ہاتھ بڑا اور مقدس ہوگا تو اس کی انگلیاں کبھی چھوٹی نہیں ہوتی. لہذا نظر آنے میں ظاہری طور پر ایسی نظر آ رہی ہے، لیکن اسی انگلی کے آگے ایسے ہاتھ سائل بن کر آ گئے جن ہاتھوں جیسی حکومت اور بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں دی تھی. اور وہ واقعہ ہی عجیب ہے. یعنی انگوٹھی پہن لی، علی مسجد میں داخل ہوئے تو اب روایت نے لکھا کہ وہی ابو ذر دیکھ رہے تھے کیا ماجرا ہو رہا تھا، تو کوئی سائل آ گیا، نہ جانے کہاں سے ہوتے ہوئے، کسی نے اسے کچھ نہیں دیا. جب وہ
مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو وہاں پر اس نے اپنی کوشش کی اور پھر مسجد میں داخل ہوا. جب مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ علی درمیان نماز میں ہے، حالت نماز میں. اس نے آواز بلند کی اور اپنا سوال کر لیا. کوئی دوسرا دینے والا موجود وہاں تھا ہی نہیں، اور جو سخی ہے وہ عبادت میں مصروف تھا. یعنی اس نے اپنی حجت کو تمام کیا، اپنی آواز بلند کی کہ بھئی کوئی ہے مجھے کچھ اللہ کے نام پر عنایت کرنے والا. اس نے آواز بلند کی، کوئی کسی نے جواب نہیں دیا، اور علی نماز پڑھ رہے تھے. یعنی علی کی نمازوں کی کیفیت، آپ نے جو واقعہ سنا ہے کہ ہمیشہ انتظار اس بات کا ہوتا تھا کہ بھئی دیکھو جب علی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت علی پروردگار عالم کی یاد میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ علی کو نہ اپنے وجود کا پتہ ہوتا ہے نہ اپنے اطراف کا پتہ ہوتا ہے. تو واقعہ اس سے جڑ کر آیا اس تیر کا کہ بھئی جب پیر میں تیر لگ گیا تھا اور کیونکہ اس میں درد ہو رہا تھا کسی کو نکالنے نہیں دے رہے تھے، رسول اکرم سے سوال ہوا تو کہا کہ دیکھو علی کی نماز کا انتظار کرو، جب علی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس کے بعد تیر نکالنا، کیونکہ اس وقت علی کو اپنے وجود کی کوئی خبر نہیں ہوگی، پروردگار عالم کی ذات میں محو ہو جائے گا. یعنی ذکر الہی اللہ کے ذکر میں کھو جائے گا. جو خود اس کا ذکر ہے، جو وجود خود اس کا ذکر خالص ہے، وہ اس کی یاد میں ایسے محو ہو جائے گا کہ اسے اس کے اطراف کی خبر نہیں. یعنی دنیا نے دیکھا کہ دوران نماز تیر کو نکال لیا گیا اور علی اپنے اطراف کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھے. وہی ذات مقدس اسی نماز میں، اسی عبادت الہی میں مصروف ہے. اس نے آواز بلند کی، ہے کوئی کچھ مجھے عنایت کرنے والا. اب جب کوئی نہیں تھا تو کہا کہ تو گواہ رہنا، میں تیرے ہاتھ سے خالی پلٹ کر جا رہا ہوں. بس یہ الفاظ آسمانوں تک کیا پہنچنے تھے. اس نے سوال ادھر کیا اور پروردگار عالم کی ذات کی طرف مخاطب ہو گیا اور اسے آواز دینے لگا. دوران نماز علی نے اس کی آواز سن لی. دوران نماز علی نے اس کی آواز سن لی. یا علی تیرے پیر سے تیر نکل گیا، تجھے خبر نہیں ہوئی، لیکن اس نے اسے پکارا، آخر تو متوجہ کیسے ہوا؟ یعنی علی کو پکارنے کے وسائل میں سب سے قریب ترین وسیلہ ہے کہ اگر کوئی توحید کو آواز دے تو سب سے پہلے سننے والی ذات علی کی ذات ہوتی ہے. سلامت ہے. سب سے پہلی ذات، اس کو جب آواز دی جائے تو جو سنے وہ علی کی ذات ہوتی ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا انا باب الاجابت. مولانا ارشاد فرمایا میں باب اجابت ہوں. دعائیں جا کر جس سے ٹکرانے پر قبول ہو جاتی ہے اس دروازے کو کہتے ہیں دعاؤں کے قبول ہونے کا دروازہ. فرمایا وہ دروازہ میں ہوں. جب میں کسی کی آواز سن لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. اور جو رہے لیکن اب نماز چل رہی ہے، عبادت چل رہی ہے، اب کیا کرے؟ دوران نماز ہے نا توجہ. جیسے ابھی آپ کی خدمت میں واقع ایسے 50 واقعات بھئی کھو گئے اس کی ذات میں. یعنی اتنا زیادہ کھو جانا کہ وہ اگر خود کو بھی دیکھنا چاہے تو مصلی کو مصلی خالی نظر آئے.
اتنا زیادہ پروردگار عالم کی ذات میں کھو جائے، اتنی زیادہ اس کی توحید میں محو، آواز دی کہ گواہ ہے نا خالی جا رہا ہوں تیرے گھر سے۔ دوران نماز حالت رکوع میں علی نے ہاتھ بڑھایا، یعنی ہے مخصوص عبادتیں، بھئی عبادت ہے ہی مخصوص عمل، اس میں نماز ہے ہی مخصوص، اس میں پڑھنے والا ہے ہی مخصوص، اس میں رکن نماز ہے ہی مخصوص۔ ایسے مخصوص واقعات کچھ ایسی خصوصیتیں لے کر آئی کہ کبھی قیام مشہور ہوا، کبھی رکوع مشہور ہوا، کبھی قنوت مشہور ہوا، کبھی سجدہ مشہور ہوا، کبھی تشہد مشہور ہوا۔ ہاتھ بڑھا دیا علی نے، دوران نماز ہاتھ بڑھایا، لیکن جو مانگنے آیا تھا، جو سائل تھا، وہ کمظرف نہیں تھا، وہ صاحب فکر و فہم تھا۔ اس نے علی کے ہاتھ بڑھانے کی نیت کو دیکھ لیا اور اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ علی نے اپنا ہاتھ کیوں بڑھایا ہے۔ اب جو غور سے علی کے ہاتھ کو دیکھا تو علی نے پہنی ہوئی تھی، یعنی یہ روایات کی تکرار کے سبب، اس انگلی میں ایک انگوٹھی، یعنی ہے سب سے چھوٹی انگلی، لیکن واقعے کا مرکز بن گئی۔ ایسا واقعہ بھی نہیں، بلکہ وہ واقعہ جس واقعے میں اللہ کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے، کیونکہ آیت کا آغاز ہوا انما ولیکم اللہ، بے شک کہ تمہارا ولی اللہ ہے، یعنی اتنی چھوٹی اور مختصر انگلی لیکن مرکز بن گئی اس آیت کا جس آیت میں اللہ کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا۔ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ حالت رکوع میں نماز بھی قائم ہو گئی، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، حالت رکوع میں رسول کی ولایت کا اعلان ہو گیا، حالت رکوع میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، حالت رکوع میں اللہ کی ولایت کا اعلان ہو گیا، حالت رکوع میں سائل کے سوال کا جواب مل گیا۔ حالت رکوع تمام نہیں ہوئی، سلیمان کو بادشاہت مل گئی۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے، معجزے دیکھیے علی کے، ایک رکاب میں پیر رکھا، دوسرے میں رکھنے نہیں پائے، قرآن تمام ہو گیا۔ رکوع میں سر جھکایا، سر اٹھانے نہیں پائے، سلیمان کی بادشاہت تمام ہو گئی۔ انگوٹھی لی اس نے، شرف دیکھیے، شرف دیکھیے، ایسے مانگنے والے کہاں ملتے ہیں؟ اسے بہت بڑا شرف مل گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے علی کی انگلی سے انگوٹھی اتاری، وہ چلا، آیت آئی انما ولیکم اللہ۔ رسول اکرم نے امت کو آیت سنائی، سوال اٹھا بھئی کیا ہوا، کس نے حالت رکوع میں آخر انگوٹھی دے دی؟ تو ابو ذر کیونکہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ بھئی میں سارا واقعہ دیکھ رہا تھا۔ رسول اکرم نے تصدیق کی گواہی دی کہ ابو ذر جیسا سچا نہیں ہے کوئی۔ کہا کہ علی نے انگوٹھی دی، آیت علی کی شان میں آئی ہے۔ انگوٹھی دے دی علی نے حالت رکوع میں۔ رسول اکرم نے اسرار کا اظہار کیا، کہا کہ وہ بشر نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا جو اللہ کی بارگاہ سے علی کے سامنے سائل بن کر آ گیا۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے، بارگاہ توحید میں رہنے والے جس وجود کے آگے سوالی بن کر آ جائے، وہ وجود مقدس علی کی ذات ہے۔
بارگاہ توحید میں رہنے والے، جس گھر کے آگے مسکین اور یتیم اور اسیر بن کر آ جائے، وہ گھر مقدس اور پاکیزہ سیدہ کی بارگاہ ہے۔ یعنی اللہ کی پہلو میں رہنے والی ہستیاں جس کی بارگاہ میں سائل بن کر آ جائے۔ آیت نے اعلان کیا، علی نے زکوٰۃ ادا کی۔ توجہ، کہا کہ وہ کیا تھا؟ کہا وہ انگوٹھی جس کے ذریعے سے سلیمان جنوں کے اوپر، پرندوں کے اوپر، اپنی پوری ملکیت کے اوپر ایک انگوٹھی کے سہارے سے حکومت کرتے تھے۔ وہ انگوٹھی علی کی انگلی میں جو تھی وہ وہی انگلی ہے، وہ وہی انگوٹھی ہے۔ یعنی وہ انگوٹھی جو سلیمان کی بادشاہت ہے۔ بھئی بادشاہت، عالم کیا ہے سلیمان کی بادشاہت کا؟ کہ سلیمان کی حکومت میں ایسے جن ہیں، پہلے تو جن ہیں، پھر ان میں سے ایسے جن ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے شہروں کا سفر طے کر کے تختوں کو اٹھا کر لے کر آئے۔ ایسی عظیم الشان حکومت ایک انگوٹھی کے سہارے۔ وہ انگوٹھی علی نے رکوع میں دے دی، جسے پروردگار عالم نے زکوٰۃ کہہ کر پکارا۔ اللہ نے عطائے علی کو جو ملکیت سلیمان کے برابر ہے زکوٰۃ کہہ کر خطاب کیا کہ دیکھو یہ جو علی نے عطا کیا ہے، اسے علی کے مزاج کی، کیفیت کی، سخاوت کا خیال نہ کرنا، یہ تو علی نے محض زکوٰۃ ادا کی ہے۔ اور انگوٹھیوں کی تاثیر یہ ہوتی ہے، بہت توجہ ہے۔ اب یہ زکوٰۃ ہو گئی تو سلیمان کے پاس کیا کیا تھا؟ بہت ساری چیزیں تھی، لیکن جو بھی تھا سلیمان ہی کے پاس تھا۔ اور پھر سلیمان کی زندگی کا بھی ایک پیریڈ تھا، وہ ساری چیزیں ان کو مل گئی۔ لیکن انگوٹھیوں کی خاصیت یہ ہے کہ 1400 سال پہلے انگوٹھی ہی سے مہر لگائی جاتی تھی۔ یعنی آپ نے کچھ لکھا کہ بھئی یہ فرمان ہے جو بھی ہے، اب اگر یہ حکومت کی طرف سے ہے تو کیسے پہچانے؟ کہا کہ بھئی دیکھو یہ جو مہر لگا دے انگوٹھی اپنی اس طرح، اس پر آخر میں لکھنے کے بعد پیوست کر دے، نقش بن جائے انگوٹھی کا۔ تو کہا کہ ہاں حاکم کی طرف سے۔ توجہ نا، اب یہ انگوٹھی علی نے دے دی، پہلے کا ذکر ہوا۔ قرآن نے دوسری آیت میں آخری کا ذکر کیا، جہاں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ نہیں، توجہ نہیں کر رہے۔ وما ادراک، پروردگار عالم نے لفظ درک رکھا، لفظ علم نہیں رکھا۔ یعنی تم درک نہیں کر سکتے شب قدر کیا ہے، نہیں، توجہ نہیں کر رہے۔ تم جان نہیں سکتے، نہیں، تم درک نہیں کر سکتے۔ تو جاننے میں اور درک میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے کوئی چیز ہے پہلے سے، ہمیں نہیں معلوم، کوئی چیز ہے ہمیں نہیں معلوم، تو اس کا مطلب وہ ہمارے علم سے باہر ہے۔ لیکن اگر کبھی جائیں گے وہاں اس کا سامنا ہوگا، اور اگر ہمارے علم میں آ جائے تو علم میں اسی لیے آئی کیونکہ ہم اسے پہچان سکتے ہیں۔ توجہ ہے نا، درک کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بھئی چار مینار کہیں ہے، اب کسی کو نہیں معلوم، اب وہ وہیں ہے جہاں وہ ہے، آپ کو نہیں معلوم، یہ آپ کی کم علمی ہے۔ لیکن اگر کسی دن آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو دکھ جائے گا کہ ہاں یہیں ہے۔
اب تک ہم نہیں آئے تھے اسی لیے نہیں معلوم تھا، لیکن جب آئے ہیں تو معلوم ہو گیا. مطلب علم سے باہر تھا، ادراک سے باہر نہیں. نہیں توجہ نہیں کر، کیونکہ ڈر کر لیا نا، آنکھوں نے دیکھ لیا. کوئی آواز ہے بہت اچھی آواز، راحیل کی آواز، کسی کی داؤد کی آواز، بھائی ہے آواز، ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن جب آپ جائیں گے اور سن لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بھائی بہت خوبصورت آواز ہے. مطلب اب تک علم میں نہیں تھی، لیکن اب جب آئے سامنے تو سن لیا، کانوں میں آ گئی، پہچان لیا. کسی نے کہا گلاب میں بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ معلوم نہیں، علم سے باہر ہے. گلاب سامنے لیا، ہم نے سونگا، خوشبو آ گئی، محسوس کر لیا. کسی نے کہا کہ بھائی شہد بہت میٹھا ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں، توجہ، لیکن ہم نے جب چکھا تو ذائقے کا پتہ چل گیا، تو کہا کہ ہاں واقعاً میٹھا ہے. کسی نے کہا بھائی برف بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں، لیکن جب چھوا تو پتہ چل گیا. مطلب یہ ساری چیزیں اگر علم سے باہر ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب بھی آپ جستجو کر کے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت پانچوں حواس میں سے کوئی ایک اس کو درک کر کے پہچان لے گا، اور آپ کو اس دن پتا چل جائے گا کہ ہاں یہ ایسا ہے. اسے کہتے ہیں لا علمی سے علم کی طرف آ جانا. ہم علم نہیں رکھتے تھے لیکن درک کرنے کی صلاحیت تھی کہ بھئی کسی بھی دن جائیں گے تو درک کر لیں گے، پانچوں حواس میں سے کسی ایک میں صحیح ضرور آ جائے گا، ہمیں بھی پتا چل جائے گا وہ کیا ہے. پروردگار عالم نے شب قدر کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے، اس نے کہا وما ادراک، تم نہیں جان سکتے کہ شب قدر کیا ہے، کیونکہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جو آج تمہارے علم سے باہر ہے، کل علم میں آ جائے. وما ادراک، تم میں اس کو درک کرنے کی ہی صلاحیت نہیں ہے. آنکھیں اگر آ جائے تو دیکھ نہیں پائے گی، کان اگر ہو تو سن نہیں پائیں گے، پانچوں حواس تمہارے عاجز ہو جائیں گے، تمہاری عقل اگر ہو تو سمجھ نہیں پائے گی. ایسی ہستی کے لیے آئے گا وما ادراک. وہ رات جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو جو اس رات کا حاکم ہے وہ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. فرشتے آ گئے، توجہ رہے، فرشتے سارے کے سارے اتر کر آئے، تمام کے تمام فرشتے پوری کائنات کے امور لے کر شب قدر اولی الامر کے سامنے آئے. نہیں توجہ نہیں کر رہے، یعنی ان کے کاغذوں پر پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ لکھا ہوا ہے. بھائی آج شب قدر آئی، اب آنے والی شب قدر ہے، تو جب آنے والی شب قدر ہے تو یہ کاغذ پر لکھا ہوا ہے کہ ایک سال میں اب آنے والی شب قدر تک ان کی قسمت میں اتنے دانے ہیں، اتنے پانی کی بوندیں ہیں، اتنے کپڑے ہیں، اتنی چیزیں ہیں، اتنی زندگی ہے، اتنے مقامات دیکھنا ہے، کچھ بھی ہے. توجہ، فرشتے لے کر آئے، لیکن یہ فرشتوں نے اپنی طرف سے تو نہیں لکھا. وہ جو کاغذ لے کر آ رہے ہیں اس پہ جو تحریر ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ نہیں توجہ نہیں کر رہے. یعنی پروردگار عالم مخلوقات کے امور کو طے کرنے والی ذات ہے. بندوں کی مناجات، ان کی جستجو، جو بھی چیز تھی، ان سب کے اعتبار سے ایک کاغذ تیار ہو گیا کہ سال بھر کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیں. فرشتوں کے حوالے کیا کہ لے جاؤ اولی الامر کے سامنے، جب تک کہ اس انگلی کے انگوٹھی کی مہر نہیں لگے گی یہ لکھی ہوئی چیزیں اس تک پہنچنے والی نہیں ہیں. یعنی پہلے امام کا ذکر ایک آیت میں کیا جس نے حکومت سلیمان کو زکوٰۃ میں دے دیا. کا پروردگار اگر حکومت سلیمان محض زکوٰۃ ہے تو یہ بتا کہ اگر زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر کچھ عطا کرنا ہو
تو منزل کیا ہوگی؟ کہا شب قدر کی منزل میں اولی الامر جو کونین میں تقسیم کر رہا ہے. بھائی توجہ ہے، اتنی چھوٹی انگلی لیکن آیا ولایت میں شامل. یعنی انگلیوں کے عجب معجزات ہے. بھائی توجہ رہے، بہت سارے کام کرتے ہیں نا، انگلیوں سے انسان کتنے کام کرتا ہے. ایک بہت اہم ترین کام ہے جس کی وجہ سے اس کا شرف ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اگر اس نے اپنے انگلیوں سے وہ کام لینا سیکھ لیا، بہت توجہ رہے، اگر اپنی انگلیوں سے اس نے وہ کام کرنا سیکھا تو لوگ اس کے سر کی تعریف کریں گے. یعنی انسان اپنے سر کو انگلیوں کے ذریعے سے داؤ پر لگاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ منزل ہے. اگر کسی نے اپنے انگلیوں سے قلم کو اٹھایا، قلم سے اگر لکھا تو لکھا ہے اس نے انگلیوں سے، لیکن کتاب پڑھنے کے بعد لوگ اس کے سر کی قیمت لگائیں گے. توجہ. یعنی انگلیاں ایک ایسا ذریعہ ہے جن کے ذریعے سے کوئی اپنے عقل کا اظہار کرے. بھائی نہیں کر رہے توجہ. عقل جو ہے سینے میں جو قلب ہے یہ صرف دو وسیلوں سے ظاہر ہوتا ہے نا. ایک ہے زبان. آپ کے اندر کیا ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ ایک ہی طریقہ ہے اس کا، زبان. آپ آنکھوں سے نہیں بتا سکتے کتنے بڑے عالم ہیں، کانوں سے نہیں بتا سکتے کتنے بڑے عالم ہیں، آپ اپنے ٹچ کے احساس سے یہ نہیں دلا سکتے کہ بھئی آپ کتنے بڑے عالم ہیں، آپ اپنے اسمیل کے احساس سے نہیں دلا سکتے، لیکن آپ اپنی زبان کے ذریعے سے دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ہے. اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا یہ بولے گی قیمت اس کی لگے گی. مولا نے فرمایا یہ بولے گی پہچانا ہی سے جائے گا. یہ دونوں خاموش ہے، بول یہ رہی ہے، لیکن اس نے جو بھی بولا اسی کے اعتبار سے یہ دونوں طے ہو رہے ہیں. نہیں کہاں کر رہے تھا. دیکھیے عقل ہے، سر خاموش ہے، لیکن زبان بولے جا رہی ہے. اسی لیے اگر فائدہ ہوگا تو بھی سر کو ہوگا، نقصان ہوگا تو بھی سر کو ہوگا. یعنی زبان نے گستاخی کی، اس نے پتھر سر پہ مار دیا، اس میں سر پھٹ گیا. انسان کہا کہ بھائی یہ ہمارے سر پہ آپ نے کیوں حملہ کر دیا؟ بات تو زبان کر رہی تھی. کہا کہ کیونکہ زبان ہی سے سر کی قیمت لگتی ہے، زبان ہی سے تو دل کا پتہ چلتا ہے. یعنی یہ قلب اور عقل انسان کے اتنے بڑے راز جس کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتے ہیں. ایک ہے زبان اور دوسرے ہے ہاتھ. نہیں توجہ نہیں کر رہے. ایک زبان اور دوسری اس کی انگلیاں، کیونکہ زبان سے یا تو بول کر علم کا پتہ دے گا، یا اپنے مزاج کا پتہ دے گا، یا قلم کے ذریعے سے لکھ کر اپنے مزاج کا پتہ دے گا. بھائی بہت توجہ رہے. ایک کہاوت ہے عجیب مشہور، اب یہ صحیح ہے غلط ہے ہمیں پتہ نہیں، دنیاوی بات ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں، آ گئی درمیان. کہتے ہیں لوگ کہ بھائی جو ذہین ہوتے ہیں، جو لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے انہوں نے ریسرچ کیا ایسے کیوں؟ کیونکہ واقعاً دیکھا کچھ لوگوں کو بھائی ذہین بہت ہے، لیکن جب لکھتے ہیں تو وہی بات جیسے کیڑے مکوڑے کاغذ پر ہو، کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تو جب اس کے پیچھے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے وہ چلے کہ آخر کیا وجہ اکثریت ایسے کرتی ہے، تو انہیں پتا چلا کہ جس تیزی سے عقل لفظوں کو طے کر رہی ہے، جس تیزی سے عقل الفاظ بول رہی ہے، اس تیزی سے ہاتھ لکھ نہیں پا رہا.
اسی لیے جب یہ انگلیاں اس تیزی کو میچ کرنے کے لیے جاتی ہے اس میں رائٹنگ خراب ہو جاتی ہے. تو ایک پتہ یہ چلا کہ بھئی ہاتھوں سے لکھی گئی کسی بھی تحریر سے شخصیت کا پتہ چل جائے گا. بھئی توجہ رہے. اور وہ اپنی شخصیت کو اگر بہت زیادہ بے انتہا شدت کے ساتھ ظاہر کرنا چاہے تو وہ خود بھی یہ پریفر کرے گا کہ بھئی بولنے سے بہتر ہے لکھ کر دے دیں. نہیں توجہ نہیں کرنا کیونکہ کہا بھئی ہم نے کہا اگر تو محض ہو گیا. اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا, دیکھیے صفت دیکھیے, ارشاد فرماتے علم ہے ایسی شے, بھئی علم کا عالم, علم کا ایسی شے, یعنی اتنی عظیم کہ علی نے علم کو حیات کہہ دیا. فرماتے ہیں حیات کیا ہے علی کا؟ حیات علم ہے. پوچھا موت کیا ہے علی کا؟ موت جہالت ہے. سانس لینے کو نہ علی نے زندگی شمار کیا نہ سانس رک جانے کو موت. مولا نے فرمایا اگر سانس علم میں صرف ہو رہی ہے, علم حاصل کر رہا ہے, علم اگر اس نے حاصل کیا ہے تو سانس رک جائے وجود نہیں مرتا کیونکہ علم زندہ رہتا ہے. علم زندگی ہے. اور وسعت کا عالم کیا ہے؟ بھائی بہت توجہ رہے. وسعت کا عالم کیا ہے؟ یعنی باؤنڈری کتنی ہے علم کی؟ جتنا علم ہے وہ سب حاصل کر لے یہ بہت دور کی بات. انسان کو یہی نہیں پتا ہے کہ علم ہے کتنا. اتنی وسیع ترین علم کے, اتنی بڑی وسیع, اتنی وسیع ترین, اتنی وسعت رکھنے والی شے کے قید کرنے کا ذکر آیا. ارے بھائی کوئی چھوٹی چیز تھوڑی نہ ہے بھائی. علم کا کیا عالم ہے, لیکن علی نے فرمایا ہاں بہت بڑا ہے مگر قید ہو سکتا ہے. کہ علی علم کو کیسے قید کرے؟ فرمایا علم کو قید کرنے کے لیے تمہیں اپنی انگلیوں کا سہارا لینا ہوگا. اور اگر کسی چیز کو ایک مرتبہ لکھ لو تو جب وہ تحریر میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قید ہو چکی ہے, اب اسے آگے بڑھنا ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے. دیکھیے انگلیوں کے معجزے کیا کیا چل رہے ہیں. بھئی ہے ایک چھوٹی سی انگلی لیکن آیہ والآیت میں شامل ہوئی. ہے یہ انگلیاں لیکن اسی کی مہر سے شب قدر میں چلی گئی. ہے انگلی لیکن یہی تحریر کرتے کرتے آج دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو جب قلم اٹھاتی ہے تو عجب معجزے کرتی ہے. لیکن کیا کہنے اس مقدر کے, اس تقدیر کے, کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انگلی سے قلم اٹھا کر لکھا نہیں جاتا بلکہ خود کبھی انگلیاں ہی لکھنے لگ جاتی ہے. ہے نا؟ تو کبھی خود انگلی ہی لکھتی ہے. ہوتا ہے نا. جیسے ہمیں یاد ہے ایگزام لکھنے جاتے تھے کیونکہ آئزم میں پڑھے ہیں تو اسکول مومنین سے بھرا ہوا ہے. مولانا ابو القاسم عابدی قبلہ ہمارے استاد, وہ پڑھاتے تھے دینیات. تو انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو ایگزام میں پاس ہونے کے لیے ہم ایک دعا بتاتے ہیں. ہم نے کہا بتائیے, لیکن شرط تھی اس کی کہ جب پڑھ لو گے تو یہ دعا کام آئے گی. تو پیپر میں پین سے تو آنسرز لکھنا ہے لیکن انگلی سے یہ دعا پیپر پر لکھ دینا. اب وہ دکھائی نہیں دے گا جو ہم نے لکھا ہے انگلی سے, لیکن قلم سے جو لکھا اس سے زیادہ اہمیت اس تحریر کی ہو گئی جو انگلی سے لکھی گئی. نہیں توجہ نہیں کر رہے. یہ مومنٹ اسی لیے آتا ہے کیونکہ اگر تحریر مخصوص ہو تو ہر کسی کو سمجھ میں نہ آ جائے, اسی لیے قلم کو چھوڑ کر انگشت کو قلم بنا لیا جاتا ہے اور اسی سے بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہے. ہاتھ مبارک اور مقدس ہو
اور بہت عظیم ہاتھ ہو تو اس ہاتھ کی انگلیاں بھی عظیم ہوتی ہے، اور جب وہ تحریر کرنے کے لیے چلے جائے تو کسی کی تقدیر لکھ کر آ جاتی ہے۔ عجب منظر ہے، دبیر نے لکھا، آپ نے سنا ہے، دبیر لکھتے ہیں بے شرکت انگشت جناب شہ صفدر، بے شرکت انگشت جناب شہ صفدر، ہے خامہ تقدیر فقط ناو کے بے پر۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے، تقدیر پر لوح قلم کی، اس تقدیر پر قلم نے کچھ لکھ دیا، لیکن جب تک علی کی انگلی نے اسے صحیح نہیں کہا اس وقت تک کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بے شرکت انگشت جناب شہ صفدر، ہے خامہ تقدیر فقط ناو کے بے پر، بے عین علی، بے عین علی علم و عمل دونوں ہے بے سر۔ بے عین علی علم و عمل دونوں ہے بے سر، بے ذات علی کعبہ ہے بے صاحب بے پر۔ فخر ان کے قدم سے ہوا اللہ کے گھر کا، فخر ان کے قدم سے ہوا اللہ کے گھر کا۔ کیسا پہلو لکھ دیا؟ جیسے پسر نیک سے ہو نام پدر کا۔ ہے توجہات؟ فخرین کے قدم سے ہوا اللہ کے گھر کا، جیسے پسر نیک سے ہو نام پدر کا۔ ہے انگلی، توجہ نا بھئی، کیا چیز ہے؟ کہا ہم نے اگر کہا صحیح تو بات آگے بڑھی۔ اب ان پوروں میں دیکھیے آج اور کل، خیر ہے درمیان میں بیچ میں سب آ جائیں گے، لیکن جو ایک اہم پہلو ہے بہت زیادہ، وہ جڑا ہوا ہے اس سے، مصباح۔ سب سے پہلے تو اس کو جو نام ملا وہیں سے اس کی خاصیتیں شروع ہو گئی۔ مصباح، تسبیح پڑھی جانے والی انگلی، جس پر سے تسبیح شروع ہو، ہے نا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ یعنی یہیں سے شروع ہوگی۔ مولا نے کیا فرمایا؟ یہاں پریس کرنا چاہیے، یوں پریس، یوں دباؤ، زور سے دباؤ، یہاں تسبیح پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کمالا کیوں کہ درمیان میں پریشر پوائنٹس ہے، تسبیح ایسے دبا دبا کر اگر پڑھو گے تو پریشر پوائنٹس پر اثر ہوگا، بیماریاں نہیں ہوگی، ہے نا؟ اب وہ ڈاکٹر جب ہمیں یہاں پر لگا رہا تھا وہ کنکروں کو ٹیپ سے باندھ دیا، کہ یہ کیا ہے؟ کہیں پریشر پوائنٹ ہے؟ بتائیے انسان کی جہالت کا عالم، بچپن سے تسبیح پڑھ رہا ہے، صحت اس کے انگلیوں میں چھپی ہوئی ہے، لیکن اسے خبر ہی نہیں ہے۔ تو کیونکہ شروع مصباح سے ہوتی، یہ اس کی یہی خاصیت شروع ہو گئی، پھر تسبیح اس سے پڑھی جائے گی۔ قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے تو اسی سے اسے فالو کیا جائے گا۔ مجلس ہو رہی ہے، زیارت پڑھی گئی ہے تو زیارت کو اسی سے پڑھا جائے گا۔ تو کیونکہ اس کو کچھ خصوصیت حاصل ہے، اسی لیے یہ بھی، اور دوسری چھوٹی سی تذکرے جہاں بھی، وہ بھی کل آپ یعنی آج اور کل آئیں گے آپ کی خدمت، لیکن اس نے بہت معرکے کیے بے انتہا۔ دنیا نے ایسی ہستی دیکھی نہیں، ایسا معجزہ دیکھا نہیں، جس کے آتے ہی زمین پر کعبے میں بت گر پڑے، لوگ پریشان ہو گئے، 360 بت سب کے سب گرے ہوئے،
ہوا کیا آخر؟ کل کیا ہوا؟ پتہ چلا حبیب الہ العالمین کی دنیا میں آمد ہوئی ہے. یعنی نور رسول کے نزول کی وجہ سے سارے بت منہ کے بل زمین پر گرے. آسمان پر ایک کیفیت نظر آئی، عجب عجب معجزات. آہستہ آہستہ ہستی بڑی ہوتی گئی. لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ہم نے تو ایسی شخصیت دیکھی نہیں کہیں، اتنی معجز نمائیاں، باتوں میں ایسے دلائل، الفاظ میں وہ مٹھاس، کردار میں وہ شیرینی. بھائی جہاں بھائی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، جہاں بیٹا باپ پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، جہاں باپ بیٹے پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، ایسے پورے معاشرے کی زبان سے اپنے آپ کو امین کہلوا لیا. اتنی بلندی کے اوپر اب بحث شروع ہوئی. کہا لا الہ الا اللہ. کہا یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کہا کیسے؟ اب مباحثے شروع ہوئے. بہت توجہ رہے. دیکھیے کانوں کو، آنکھوں کو، زبان کو، ناک کو، ٹچ کو، ان چیزوں کو منوانے سے زیادہ عظیم ہوتا ہے عقل کو منوانا. کبھی چیز ہوتی ہی نہیں لیکن آنکھ مان لیتی ہے، کبھی بات ہوتی ہی نہیں لیکن کان مان لیتا ہے، لیکن عقل نہیں مانتی. ایسے عقل کو منوانے کے لیے دلیل میں پختگی ضروری ہوتی ہے. اب گفتگو چل رہی ہے، عقل کو منوایا جا رہا ہے. جتنے عاقل تھے ان سب کی عقلیں بارگاہ رسول میں سجدے میں گر گئی. عقلوں نے کہا ہم نے ایسے دلائل کبھی نہیں سنے، کبھی نہیں سنے. کہا کہ 360 خدا ہے، ایک کیسے ہو گیا؟ تو رسول اکرم نے کہا 360 تو چھوڑو، 2 ہوتے اگر تو ایک کہتا دھوپ نکلے گی، دوسرا کہتا بارش ہوگی. کیا لڑائی ہوتی نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہو جاتی یا رسول. کہا تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی لڑائی ہوئی ہے کبھی؟ کہا کوئی لڑائی نہیں ہوئی. کہا اس سے کیا مطلب ان کے؟ کہا اس سے مطلب یہی نکلا کہ ایک ہی ہوگا. سامنے والے کی زبان سے ہی قبولوا لیا. ایسے دلائل دیے. کہا کہ تم نے انہیں تراشا، انہوں نے تمہیں بنایا. انہوں نے کہا ہم نے پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر انہیں بنایا. کہا یہ بننے والے ہیں، تم بننے والے ہو. کہا یہ بننے والے. کہا خدا کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتے ہیں یا تم ہو سکتے ہو. کہا خدا ہمیں ہونا چاہیے، ہم نے انہیں بنایا. پھر یہ خدا کیسے ہوئے؟ یعنی عقل عاجز آ رہی. سو دیکھیے ہر پہلو پر عقل عاجز آ گئی. جتنی بھی کوششیں بحث مباحثے کی کچھ نہیں، ساری عقل عاجز. ویسے لیکن جن کے پاس عقل اور قلب دونوں تھے فوراً کہنے لگے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، ہم بات پر آپ کی ایمان لے کر آتے ہیں. لیکن کچھ تھے ایسے جن کی عقلوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو رسول اکرم نے ان لوگوں کے لیے اپنی انگلی سے تلوار کا کام لیا. کہا کہ تمہیں چاہیے کیا آخر؟ اتنی واضح دلیلیں ہیں، پھر تمہیں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. کہا پھر تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کہا ہمیں اسی وقت سمجھ میں آئے گا اگر اس چاند کو آپ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں. عجیب و غریب ہی دونوں نے کی. میں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے. اب توجہ رہے، ایسا نہیں ہے کہ چاند زمین سے کنیکٹڈ نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ الگ ہے کہ ہم الگ. چاند جس دوری پر زمین سے جس دوری پر ہے، اس دوری پر اس کے مسلسل رہنے کی وجہ سے زمین پر 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے.
کیونکہ چاند کا کنیکشن، اس کا فورس، اس کی گریوٹی، اس کی چیزیں زمین کے گھومنے کی سپیڈ پر اثر کرتی ہے. اگر چاند کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو تیز ہو جائے گی، سلو ہو جائے گی، کچھ بھی ہو جائے گا. چاند اگر ہٹ جائے تو ساری زمین کا پانی خراب ہو جائے گا. کیونکہ جب یہ زمین ہے یہاں رکھی ہوئی، اس کے اطراف یوں چاند گھوم رہا ہے، تو جب چاند گھومتا ہے تو چاند کی گریوٹی کی وجہ سے سمندروں کا پانی اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. ویوز اٹھتی ہے بڑی بڑی، لیکن کیونکہ زمین میں کشش زیادہ ہے اسی لیے وہ واپس اسے کھینچ لیتی ہے. تو اب اگر چاند یوں گھوم رہا ہے تو یہاں سے پانی اچھلنے لگے گا چاند کی طرف. جدھر چاند جائے گا ادھر ویوز بڑھ جائے گی سمندر. تو اس طرح یوں پانی اچھلتے ہوئے ادھر سے ادھر سے ہوتے ہوتے پروردگار عالم پوری زمین کے پانی کو کھنگالتا رہتا ہے. جس کی وجہ سے پانی میں بیکٹیریا وغیرہ، کیٹانو وغیرہ پیدا نہیں ہوتے. پانی رکھا ہوا ہے اگر ایک ہی جگہ سٹل رکھا ہوا تو آپ دیکھیے اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن پانی میں مومنٹ اگر ہو تو اس مومنٹ کی وجہ سے اسے کئی بیماریوں سے دور رکھا جاتا ہے. اور جس نزاکت سے اللہ نے چاند کی منزلوں کے نظام کو رکھا ہے، کیا مارے کا کر دیا پروردگار. حساب لگا کر دیکھے آپ غور سے کہ بھئی یہ کیا ہے. یعنی چاند رات کو ایسے نظر آئے گا نا ہلال. آپ نے کبھی غور کیا ہے کتنا چاند؟ چاند تو اتنا ہی ہے گول جتنا ہے. پھر چاند رات کو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہے پورا چاند لیکن آنکھ دیکھ نہیں پا رہی. اسی لیے دلیلوں کو آنکھوں سے زیادہ عقلوں کے سامنے رکھا جاتا ہے. کیونکہ آنکھ کبھی بھی جو نظر آ جائے اسی پہ چلے گئی، لیکن عقل تو اس کے باطن پر جا رہی ہے. تو پورا ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ توجہ ہے. جب زمین بیچ میں ہو، سورج ادھر اور چاند ادھر، دونوں ایک دوسرے کی ضد میں ہو، تو اس وقت ہمیں چاند دکھنا شروع ہوتا ہے. یعنی چاند ادھر، سورج ادھر، بیچ میں زمین، تو ہمیں فل مون دکھے گا، 14ویں کا چاند دکھے گا. کیونکہ سورج کی روشنی چاند پر پڑ کر زمین پر آئے گی تو ہمیں پورا چاند دکھے گا. لیکن چاند جیسے ادھر ہٹ گیا، ادھر آ گیا، تو یہ سورج کی روشنی صرف آدھے چاند پر پڑے گی. تو آدھے چاند پر پڑ کر ادھر جب زمین پر آئے گی تو ہمیں آدھا چاند دکھائی دے گا. پھر جیسے جیسے ادھر ہٹتا جائے گا تو روشنی اس پہ کم ہوتی جائے گی، چاند گھٹتا جائے گا. پھر جب بالکل سامنے آ جائے گا، زمین کے آگے سے ہمارے سامنے آ جائے گا، روشنی ریفلیکٹ کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی تو ہمیں دکھائی ہی نہیں دے گا. نہیں توجہ نہیں کر رہے. اتنی نزاکت سے اللہ نے نظام کو رکھا کہ بھئی 28 دن میں یوں تجھے سفر کرنا ہے کہ دن اور تاریخ کا یہ جو نظام چل رہا ہے تجھے دیکھ کر تاریخ کا پتہ چل جائے کہ آج کیا دن ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے. اسی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا دار و مدار تھا اس پر. انہوں نے ضد کی کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، تو اب صرف چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہونے تھے. چاند اگر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو زمین کی گریویٹی، زمین کے روٹیشن پر اثر پڑے، سمندروں پر اثر پڑے، نظام پر اثر پڑے، تاریخیں تبدیل ہو جائے، 50 چیزیں کیا سے کیا ہو جائے اگر چاند کو ذرا سا بھی دھکا لگ جائے. لیکن جس نے کائنات کو تسبیح سکھائی یہ اس کی مصباح کا معجزہ تھا. یوں چاند کو اشارہ کیا کیا، انگلی نہیں چلی، چاند کے وجود پر تلوار چل گئی.
زمانے نے دیکھا کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، زمین پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا. نہیں توجہ نہیں کر رہے، زمین پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا. کہا پروردگار سارا دار و مدار تو چاند پر تھا، اگر یہ چاند ہی نہیں ہو تو پھر یہ سب کو ڈسٹرب ہو جانا چاہیے تھا. کہا یہ سب اسی لیے ڈسٹرب نہیں ہوا کیونکہ زمین پر ایک چاند موجود ہے جس کی موجودگی کی وجہ سے نظام کائنات باقی ہے. حقیقت میں سب وہی سنبھالے ہوئے ہیں، یہ تو اس کے آثار ہے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں. حقیقت میں تو وہ وہاں موجود ہے، اس کے سبب سے، اس کے وجود سے نظام چل رہا ہے. سب کچھ ہو گیا، وہ رہ گیا. یعنی آپ معجزہ دیکھیے، چاند کے 2 حصے ہوئے، یوں چلا. آنکھیں ان کی پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوچ رہے تھے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے یا یہ کچھ اور چیز ہے، یا ہم ابھی ہوش میں نہیں ہیں. لیکن کہا تھا جس چیز کی خواہش کی تھی وہ ہو گئی. کہا نہیں اب بھی ایمان نہیں لائیں گے. کہا اب کیا چاہیے؟ کہا اب یہ پھر سے واپس ویسا ہو جائے جیسے پہلا تھا. تو جس نے اسے پہلے سے 2 ٹکڑوں میں بانٹا ہو اس کے لیے کیا مشکل ہوگا کہ 2 ٹکڑوں کو پھر سے پہلے جیسا بنا دے. پھر سے اشارہ کیا، مصباح کیا اٹھی، پھر چاند اپنے مقام پر واپس آ گیا. یعنی ایک اشارہ کیا اپنی انگلی سے، یا رسول اللہ، چاند کی صورتوں کو تبدیل کر دیا. یہ تیری انگلی ہے یا یہ کیا چیز ہے؟ ایک انگشت میں یہ معجزہ کہ چاند کو ٹکڑوں میں بانٹ دے. نہیں توجہ نہیں کر رہے بھائی. ہاتھ کا عالم کیا ہوگا جب ایک انگلی میں یہ اثر ہے تو پورے ہاتھ کا عالم کیا ہوگا؟ اپنی انگلی سے یہ معجزہ دکھا دینے کے بعد جب دنیا کو تیرے اقتدار کا پتہ چل گیا، تیرے اختیار اور تیری قدرت کا پتہ چل گیا کہ ایک اشارے سے چاند کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، اس کے لیے کوئی دوسری چیز کیا مرحلہ ہو سکتی ہے؟ لیکن اس انگلی کے معجز نمائی کیفیت رکھنے کے باوجود بھی پروردگار عالم نے ایک دن آواز دی، اے میرے حبیب نادی علیٰ مظہر العجائب. سلام سلام. اتنی زیادہ قدرت رکھنے والی انگشت. ارے بھائی خیبر کوئی چیز تھی؟ ارے چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے آپ کی انگلی نے. خیبر کو بھی اٹھا کر پھینک دیتی، انگلی کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا. کہا کہ جس دلیل کا جہاں صرف ہونا ہے وہ دلیل وہیں پر آئے گی. اس روز مصباح کا ذکر تھا لیکن خیبر میں مصباح اور وسطیٰ کا ذکر ہونا ہے. ایک انگلی کے ذریعے سے چاند کو تقسیم کر دیا، مگر آواز دی مدد کو اس کے لیے جس نے 2 انگلیوں میں در خیبر کو اکھاڑا. اے بھئی یہ کیسے کا معجزہ کر دیا؟
یہ چل کیا رہا ہے؟ ذکر کس کا ہوگا قیامت تک؟ کہاں انگلیوں کا ذکر ہوگا؟ لیکن چاند سے اور زیادہ کمپلیکس ہے سورج کا معاملہ. یعنی چاند اگر ہٹ جائے اپنے مقام سے تو زمین پر بے انتہا آثار ہو جائیں گے، لیکن اگر سورج ہٹ جائے اپنے مقام سے تو پورے سولار سسٹم پر اثر نمودار ہو جائے گا. بھائی توجہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سالوں تک انسان یہ سمجھ رہا تھا، اچھا پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین کھڑی ہوئی ہے، چاند سورج گول پھر رہے ہیں. بعد میں انہیں پتا چلا کہ نہیں صرف چاند گول پھر رہا ہے، زمین سورج کے گول پھر رہی ہے. سورج ہمارے گول نہیں پھر رہا، ہم اس کے اطراف پھر رہے ہیں. لیکن پھر پتا چلا کہ سورج بھی ٹھہرا ہوا نہیں ہے، وہ بھی گھوم رہا ہے، ملکی وے کا چکر لگا رہا ہے نا. یہ ملکی وے ہے. ملکی وے کتنی؟ ملکی وے ہے 100,000 لائٹ ایئرز. یہ اس کا اسپین ہے، یہ محلے کا ہمارے جس میں ہم رہتے ہیں. ملکی وے ایک محلہ مان لیجئے، محلہ نہیں ایک بلڈنگ مان لیجئے، ایک اپارٹمنٹ. اس میں ایک فلور ہے کہیں سولار سسٹم والا، اس میں ایک فلیٹ ہے کہیں، اس میں ایک روم ہے کہیں، اس میں ایک کونا ہے کہیں جہاں پر یہ سب چل رہا ہے. تو ملکی وے کا اسپین ہے 1,00,000 نوری سال، 100,000 لائٹ ایئرز. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ بہت بڑا ہے. کارنر میں سولار سسٹم ہے، بیچ میں نہیں ہے، کارنر میں. اسی لیے آپ کو ملکی وے کا سینٹر دکھتا ہے یہاں سے، زمین سے. تو یہ یہاں کارنر میں ٹھہرا ہوا نہیں ہے، سورج گھوم رہا ہے. اور گھومنے کی سورج کی سپیڈ ہے بہت تیز، 300 یا 3,000 کلومیٹر پر سیکنڈ یا 17,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، بہرحال بہت زیادہ ہے. اس سپیڈ سے گھوم رہا ہے، بہت تیز جتنی بھی سپیڈ ہے. ملکی وے کا ایک چکر اس کو لگانے کے لیے 250 ملین سال لگتے ہیں ایک مرتبہ گھومنے کے لیے. اپنی پیدائش سے لے کر آج تک کچھ 15 یا 16 مرتبہ سورج نے چکر لگایا ہے. یعنی برتھ ڈے کے اعتبار سے اگر ایک سال میں گنی جائے تو سورج 16 سال کا ہے، 17 سال کا. 250 ملین برس لگ جاتے ہیں اس کا ایک سرکل کمپلیٹ کرنے. یہ عالم ہے ملکی وے کا. اب یہ بھاگے جا رہا ہے کیونکہ وہ بھاگ رہا ہے، اس میں کشش ہے، اس کے پیچھے سارے پلانٹس بھاگ رہے ہیں. پلانٹس میں ارتھ بھی اسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے. اب کیونکہ ارتھ ادھر جا رہی ہے، ارتھ کی کشش کی مون اس کے ساتھ جا رہا ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے. نظام دیکھیے کیا چل رہا ہے. یعنی کیا سے کیا ہو گیا، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ بھئی یہ چل کیسے رہا ہے. اتنی پریسائز کیلکولیشن سے آخر یہ ساری کائنات میں چیزیں چلتی کیسی ہے. اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے انسان کو لاکھوں سال لگ گئے، ہزاروں برس لگ گئے، ابھی اور کتنا زمانہ نہیں لگ جائے گا. سسٹم ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ کیا سمجھ میں آئے گا جو جس نے اس پورے سسٹم کو کچھ ہی دیر میں الٹ کر رکھ دیا. اب دنیا کو جو دکھائی دے گا، توجہ ہے نا، جیسے پہلے کے زمانے میں لوگوں نے کہا بھائی سورج نکلا سورج ڈوبا، یعنی زمین کے اطراف سورج گھوم رہا ہے. یہی سمجھ رہے تھے لوگ. انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اوپر سے جب باتیں سمجھ میں آئی تو لگا کہ اچھا ایسا نہیں ہو رہا ہے نا. پہلے تو لوگ فلیٹ سمجھتے تھے زمین کو. آج بھی کچھ عجیب لوگ ہیں ایسے جو فلیٹ سمجھتے ہیں.
کا گول نہیں ہے, فلیٹ ہے, کونے میں جائیں گے گر جائیں گے نیچے. ایسی باتیں کرنے والے لوگ ہیں. تو ویسے ہی سمجھتے تھے کہ بھائی سورج نکل رہا ہے, گھوم رہا ہے روز زمین کے اطراف میں چل رہا ہے. بعد میں انہیں پتہ چلا ایسا نہیں ہے. علی کے معجزوں کو دیکھا تو لوگوں کی عقلیں ویسے ہی چلی. علی نے سورج کو یہاں سے یہاں کر دیا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی نے یوں کیا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علی نے کیا کر دیا. کیونکہ اگر سورج کے پوزیشن کو چینج کرنا ہو تو یہ ایسے نہیں ہوگا کہ بھائی کسی چیز کو آپ نے یہاں سے یہاں رکھ دیا اور کچھ بھی نہیں ہوا. ہر چیز کائنات میں اس سے جڑی ہوئی ہے. اگر ایک تنکے کو ہٹایا تو پورا بیلنس ختم ہوا. تو بیلنس ہٹانے کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی یوں نظام کو پلٹاؤ کہ پورا نظام اپنے بیلنس کے ساتھ ہی اپنے مرکز کو تبدیل کر لے. تو ہم ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے اس کے لیے ایک ایگزامپل آتا ہے ذہن میں, وہ عرض کر دیں گے. دیکھیے سائیکلز میں کچھ ہوتی ہیں قسم جن میں بریک نہیں ہوتا, ہوتے ہیں نا. ان سائیکلز میں چین میں بریک ہوتا ہے, جو پینڈل میں ہوتی ہے چین, اس میں بریک ہوتا ہے, اسی لیے چین بریک کہتے ہیں. تو وہ کیسا ہے؟ جب آپ نے سامنے پیڈل مارے تو سامنے چلے گی, پیچھے اب نہیں مار سکتے چلتے ہوئے, نہیں کر رہے توجہ. نارمل سائیکل آپ نے لے لی, آپ نے پیڈل مارا, وہ آگے بڑھ گئی, اب آپ چاہے تو پیچھے لے لیجئے, آپ ادھر گھما رہے ہیں ادھر گھما رہے ہیں, جہاں جائیں وہاں, کیونکہ چین فری ہوتی ہے, ادھر سے ادھر موو ہو جاتی. لیکن ان میں کیونکہ بریک نہیں ہے, اسی لیے انہوں نے بریک کو چین سے جوڑ دیا, کہا کہ اگر پیچھے لوگے آپ پیڈل تو رک جائے گی, اور پیچھے لوگے تو ریورس جائے گی. یعنی ایک پیڈل کو روکا مطلب گاڑی پوری رکی, پھر اسے اگر پیچھے لیا تو گاڑی پوری پیچھے چلی, کیونکہ وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جب چیز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہے تو یہی اثر پڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر سورج یہاں ہے لیکن زمین سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ اس کے ہر ایک مومنٹ کا اثر زمین پر ہوگا, اسی لیے اگر وہ ادھر ہوگا تو اس کا مطلب نظام زمین بھی ادھر ہوگا, سولار سسٹم تبدیل ہوگا, ملکی وے پر اس کا اثر پڑے گا. یعنی صرف ایسے ہی نہیں ہوا تھا, بلکہ ایک علی نے اشارہ کیا کیا, یوں گھومنے والی زمین یوں گھومنے لگی. لیکن جب پلٹ کر یوں آئی تو سورج وہی نہیں رہ گیا, سورج کا مقام تبدیل ہوا زمین کی مومنٹ کے اعتبار سے. جب سورج بدلا تو سولار سسٹم کا نظام بدلا, سولار سسٹم بدلا, ملکی وے بدلی, ملکی وے بدلی, آسمان بدلا. لوگ سمجھ رہے ہیں علی نے سورج کو پلٹایا, لیکن جب ترقی ہو کر دیکھیں گے تو پتا چلے گا سورج کو نہیں, علی نے کائنات کو الٹ دیا تھا. لوگ سمجھ رہے ہیں سورج کو پلٹا دیا, بھائی شمس کی رجعت مطلب نظام کائنات میں تبدیلی,
ایک اشارہ کیا کیا علی نے, کائنات کہاں سے کہاں چلی گئی. یعنی شق القمر ہو کر ابھی لوگوں کی عقلیں سنبھلی ہی نہیں تھی کہ ہم نے کیا دیکھ لیا کہ علی نے کچھ ہی دیر میں سورج کو پلٹا کر پھر سے ان کی عقلوں کو حیرت میں ڈال دیا. بھائی یہ کیا نظام ہو گیا؟ ایک انگلی ہے یا یہ کیا ہے؟ بھائی توجہ رہے تو دیکھیے, اب بات پتہ نہیں کہاں تک چلے. آیت سنا رہے ہیں آپ کی خدمت میں, سورہ مبارکہ نمل. پروردگار عالم نے اس میں ذکر کیا چینٹیوں کا, اسی لیے سورہ کا نام پڑ گیا چینٹی. نمل مطلب چینٹی. دیکھیے کتنی چھوٹی ہے مگر قرآن کا حصہ ہے. ویسے ہی جیسے چھوٹی سی انگلی ہے مگر آیا ولایت کا حصہ ہے. تو یہ عجب معجزے ہیں. پروردگار عالم نے نام سورے کا چٹی پر رکھ دیا. سلیمان تخت پر اڑتے ہوئے جا رہے تھے, چٹیوں کی وادی میں پہنچ گئے. اینٹ ہل, لشکر جانے لگا. چینٹیوں نے بات کی, رانی نے کہا ارے دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, کہیں تمہیں کھوندل نہ دے. لاشعوری کے عالم میں پیر رکھ کر نہ چلے جائیں, جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چھپ جاؤ. یہ بات ہوا نے لے جا کر سلیمان تک پہنچا دی. چینٹی آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے. جیسے یہ جملہ سنا, سلیمان کا لشکر رک گیا. یعنی وہ لشکر سلیمان کا, آج کی جتنی بھی دنیا بھر میں جتنی بھی آرمی ہے ویسے 1,00,000 کروڑ اگر اور ہو جائیں تو سلیمان کے لشکر کے ایک جن کو نہیں روک سکتے. پورے لشکر سلیمان کو ایک چینٹی نے روک دیا. دیکھیے قرآن کیسی باتیں کرتا ہے کہ بھائی جب خدا وند عالم آ جائے کسی کی طرفداری پر تو پھر کیا چیٹی ہو کیا چیز ہو. جب آ جائے وہ کہیں پر تو اس نے جب چاہا کہ بھائی ہاں چیٹی کا بھی کچھ پتا چلے, لشکر سلیمان کو روک دیا. اب انہوں نے ہاتھ پر لیا, باتیں ہوئی, ساری چیزیں چلے. وہاں کی آیت توجہ رہے, سورہ نمل آیت نمبر 17 سے واقعہ چل رہا ہے. ہم آپ کی خدمت میں آیت نمبر 19 20 سنائیں گے, 20 سے سنائیں گے, 20 21 پورا واقعہ. اب چلے تو ہوتا کیا تھا, تخت ہوا میں اڑ رہا ہے, کچھ آرمی زمین پر پیدل نیچے چل رہی ہے اور تخت پر 700-800 لوگ, 1000 لوگ, کتنے لوگ سارے بیٹھے ہوئے, اور ایک عجیب غریب کیفیت. اور دھوپ آ رہی ہے اوپر سے, اسی لیے اوپر سے پرندے بھی اڑتے ہوئے پھر رہے ہیں اوپر کہ بھائی دھوپ نہ آئے سلیمان پر, چھاؤں میں رہے. کتنے نخرے ہیں, ابھی ٹھنڈی ہوا آئے گی اوپر, وہاں دھوپ کہاں محسوس ہوگی. لیکن بادشاہ تو بادشاہی ہوتے, اب بادشاہوں کو کون سمجھائے. تو سلیمان اپنی بادشاہت میں تھے. سلیمان نے کہا کہ نہیں, دھوپ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو پرندے اڑ رہے ہیں اوپر. اب وہ اڑتے اڑتے انہوں نے دیکھا کہ بھائی کچھ دھوپ دامن پر ان کے پڑی, چہرے پر پڑی, کچھ دھوپ آئی. انہوں نے کہا یہ دھوپ کہاں سے آ رہی ہے. سر اٹھا کر سلیمان نے دیکھا تو وہ پرندوں کے پورے جھنڈ میں ایک جگہ خالی تھی, جو جگہ ہدہد کی تھی. سلیمان نے سر اٹھا کر دیکھا ہدہد نہیں ہے. تو قرآن واقعہ بیان کر رہا ہے, کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کیا وجہ ہے کہ مجھے ہدہد دکھائی نہیں دے رہا.
کیا وہ غائبین میں ہو گیا؟ مجھے کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کہاں چلا گیا؟ ہدہد چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، ہوپی کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ نہیں تھا، اتنی سی دھوپ برداشت نہیں ہوئی، یہ بات شروع۔ اب دیکھیے آیت، یعنی پروردگار عالم نے بھی بات کو پہنچایا ہم تک کہ یہ کہا تھا انہوں نے۔ کیا کہا سلیمان نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اسے عذاب شدید میں مبتلا کروں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ غصہ دیکھیے، تھوڑی دیر وہ نہیں تھے، سلیمان نے کہا میں اسے شدید عذاب میں مبتلا کروں گا، اُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، شدید عذاب میں ڈالوں گا، یا پھر میں اذبحنہ، اسے ذبح کر دوں گا، میں مار دوں گا اس کو عذاب شدید میں یا پھر ذبح۔ اگر وہ اپنے غائب ہونے کی مناسب وجہ نہ بتائے۔ تو ہمیں پتا چلا کہ ہمیں سلیمان میں بہت غصہ بھی تھا، اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا زیادہ غصہ ہو گئے، کہا کہ بھائی نہیں آئے گا، اگر وجہ نہیں بتایا صحیح تو عذاب شدید یا ذبح، مطلب دونوں صورتحال میں ہدہد پر بڑی مصیبت آنے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ کچھ دیر گزری، ہدہد آ گیا۔ سلیمان نے پوچھا کہاں تھا؟ ہدہد نے کہا میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں، ایسی بات آپ کو سنانے والا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں ہے۔ بھائی سلیمان جیسے بادشاہ کے لیے بہت بڑا سٹیٹمنٹ تھا کہ کوئی بات ہے ایسی جو میری خبر میں نہیں ہے، جو میرے علم میں نہیں ہے۔ ہدہد نے کہا آپ کو نہیں پتا وہ جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ سلیمان نے پوچھا اچھا ہمیں معلوم نہیں وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے آیت ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ ہدہد نے کہا میں نے ایک شہر دیکھا، سبا، شہر کا نام سبا ہے، وہاں پر ایک عورت کی حکومت ہے نا، یعنی اس زمانے میں جہاں اتنا ظلم و ستم عورتوں پر ہوتا تھا، وہاں کسی عورت کی حکومت ہونا بے انتہا تعجب کی بات تھی۔ میں نے کہا وہی حکومت کرتی ہے وہاں، اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کے پاس ایک عظیم الشان عرش بھی ہے، یعنی اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم الشان تخت ہے، وہ حکومت کرتی ہے سبا کے شہر میں سارے لوگوں کے اوپر۔ سلیمان نے کہا اچھا ایسا ہے؟ اب یہ دیکھیے اس کے بعد کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اور وہاں کے لوگ سورج کی پوجا بھی کرتے ہیں، اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اس کام کو سجا دیا ہے، وہ سبیل سے رکے ہوئے ہیں اور انہیں ہدایت نہیں ہے، نہیں کر رہے توجہ۔ دیکھیے آیت تھی پوری۔ تو سلیمان نے کہا اچھا بھائی پھر ہم دیکھیں گے، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے، کیا ہے معاملہ، ساری چیزیں۔ اب وہ بحث ہوئی، وہ بلقیس کا تخت لے کر آئے، وہ کیا کیا ہوا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہدہد کے غائب ہونے پر جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں اسے عذاب شدید میں مبتلا کروں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، تھوڑی سی دھوپ آئی تو اتنا غصہ آ گیا اور اتنی تباہیاں مچا دوں گا کہ ہدہد کی ساری زندگی ختم ہو جائے۔ اتنا بڑا غیظ و غضب والے سلیمان کے سامنے جب یہ بات آئی، وہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، سلیمان نے کچھ نہیں کہا کہ سرکار آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، پورے جنوں کی آپ کے پاس حکومت و ملکیت ہے، کون سی چیز ہے جو آپ کے اختیار سے باہر ہے؟
اتنا اختیار، اتنا اقتدار، اتنا غصہ، اتنا غیظ و غضب، یہ سب کچھ ہے جب آپ کو پتا چلا کہ بھئی سورج کو کہ وہ عبادت کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ کے پاس جاہ و حشم ہے، توجہ نا، تو واقعہ یعنی وہاں سے جڑ رہا ہے کہ جاہ و حشم سلیمان کے پاس کہاں سے آیا؟ سلیمان کے پاس یہ جاہ و حشم انگوٹھی سے آیا. وہی انگوٹھی جس انگوٹھی کو علی نے رکوع میں زکوٰۃ دے دیا. یعنی علی نے جو انگوٹھی پہنی تھی وہ کون سی انگوٹھی ہے؟ وہ وہی انگوٹھی ہے جس کی وجہ سے سلیمان یہ سارے معجزات کیا کرتے تھے. انگوٹھی پہن لی انہوں نے بھی، جن سارے ان کی بات سننے لگ گئے. انگوٹھی پہن لی، ہوا ان کی تابع ہو گئی. انگوٹھی پہن لی، پرندے ان کی بات سننے لگ گئے. انگوٹھی پہن لی، کیا سے کیا ہو گیا. یعنی ایک انگوٹھی کیا دکھائی، سلیمان نے نقشہ ہی دنیا کو بدل دیا. اتنا سب کچھ چل رہا ہے. اور جب آپ کو پتا چل گیا کہ بھئی حدود نہیں ہے تو اتنا غصہ آ گیا. اب آپ کو اتنی بڑی بات پتا چل گئی کہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر آپ تھوڑا سا غصہ سورج پر بھی دکھا دیجئے. بھئی سورج کی عبادت کر رہے ہیں، آپ چاہتے تو سورج کو اٹھا کر پٹک دیتے نیچے، اسے کہیں سے کہیں پھینک دیتے کہ تیری یہ مجال کہ لوگ تیری عبادت کر رہے ہیں اور تو خاموش بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. آخر سورج پر آپ نے اپنا غیظ و غضب کیوں نہیں دکھایا؟ کہا سلیمان نے سرکار یہ جتنی بھی حکومتیں ہیں ہمارے پاس وہ سب انگوٹھی کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے سب کر رہے ہیں. یاد رہے ہم اس انگوٹھی کے مالک ہیں، اس انگلی کے مالک نہیں ہے جس میں یہ انگوٹھی رہتی ہے. ابھی سورج کی کوئی عبادت کر رہا، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ ہم تو صرف انگوٹھی کے مالک ہیں، وہ بھی ہمیں عنایت میں ملی ہے. ہم انگلی کے مالک نہیں ہیں جس کے اشارے سے پلٹ کر سورج واپس آ جائے. بہت نواز. یہ کیا کر دیا تو نے یا علی؟ پتا چلا نہیں، انگشت نہیں، یہ لوح و قلم پر قلم سے لکھی ہوئی تحریر کو تبدیل کرنے والی ہے. بے شرکت انگشت جناب شہ صفدر. کیا کہنے دبیر ہے خامہ تقدیر فقط ناوے کے بے پر. آ گیا بارگاہ رسول میں، یا رسول اللہ مجھے اولاد نہیں. اپنے مقام سے لوح محفوظ پر نگاہ کی، رسول نے دیکھا کہ ہاں لوح میں لکھی ہوئی نہیں ہے. کہا تجھے دنیا میں اسی لیے اولاد نہیں ہے کیونکہ تیرے مقدر میں اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے. جو چیز قلم نے لوح پر نہیں لکھی تھی، آغوش رسول عالم طفلی میں حسین نے اپنی انگشت سے لکھ دی. عجب منظر تھا جو انیس نے بیان کیا. اور انیس لکھتے ہیں جو چاہے جسے بخش دے ہم ہاتھ اٹھا کے، جو چاہیں جسے بخش دے ہم ہاتھ اٹھا کے، انگلی نہیں کنجی ہے یہ اسرار خدا کے. خالی کوئی جاتا نہیں دروازے پا کے، بھر دیتے ہیں فاخوں میں بھی کاسے فخر آ کے. بھر دیتے ہیں فاخوں میں بھی کاسے فخر آ کے. فیاض کے بندے ہیں جگر بندے علی ہے. فیاض کے بندے ہیں جگر بندے علی ہے. سر دیتے ہیں سائل کو سخی ابن سخی ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے بہرحال شکر ہے بارگاہ پروردگار عالم میں، اس نے ایک مضمون کو اور تمام کرا دیا. کل جو حدیث آپ کو سنائیں گے، کل مجلس آخری ہے، لیکن کل کوئی مجلس نہیں ہے نا؟ کل ہے تو پھر انشاءاللہ کل 10 بجے، کیونکہ آج وہ جو مجلس تھی شاید وہ ڈیلے ہو گئی، پتہ نہیں کچھ ہوا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی. کل انشاءاللہ 10 بجے مجلس کا آغاز ہوگا، 10:30 بجے انشاءاللہ تقریر کا آغاز ہوگا. اور اس مضمون کی بے انتہا عظیم حدیث بہت لطیف ہے، بہت لطیف، یعنی زندگی گزر جائے گی انسان کی. اس پر آپ کی خدمت میں عنوان ختم کر دیں گے. آیا اس نے دیکھا کہ اچھا کیا ہو گیا یہ. حسین نے کہا تو کیوں مایوس ہوتا ہے؟ ہم تجھے صاحب اولاد بناتے ہیں. مقدر دیکھتے ہی دیکھتے تبدیل ہو گیا. کہاں بے اولاد ہونا، کہاں 7 بیٹے ہونا. اب ان 7 بیٹوں کی بھی عجب تاریخ ہے. خوش ہو گیا، لیکن خوش ہو گیا کہ بھائی دیکھتے ہی دیکھتے 7 بیٹوں کا مالک. یعنی اس کا مزاج، اس کی کیفیت پھولے نہیں سما رہی تھی. کسی سمندر میں وہ تلاطم نہیں تھا جو اس وقت اس کی طبیعت و مزاج میں ہو رہا تھا. بارگاہ حسین میں مٹ رہا تھا کہ بھئی 7 بیٹے. جانے لگا گھر کو، لیکن دل جو جڑ گیا اب کہاں جدا ہوگا. چند قدم آگے بڑھا، ذہن میں کچھ بات آئی، پلٹ کر واپس آیا. اس نے کہا میری قسمت میں تو اندھیرا تھا یا حسین، آپ نے جو عنایت فرمائی تو تقدیر میری روشن ہو گئی، مگر میرے مقدر کی معراج ابھی باقی ہے. میرے نصیب کو اس کی معراج عطا کر دے. کسی دن میرے گھر کو مہمان بن کر آ جائے. میرے نصیب، میری تقدیر، میرا مقدر معراج حاصل کر لے گا جس دن آپ میرے پاس مہمان بن کر آئے. آغوش رسالت ہے. حسین نے وعدہ کیا کہ ہاں فکر نہ کر، ایک دن حسین ضرور تیرے گھر کو مہمان بن کر آئے گا. اب جب زبان حسین سے یہ خوشخبری سنی تو اپنی تقدیر پر ناز کرتے ہوئے واپس اپنے گھر کی طرف پلٹا. اب اس دن سے اس کی زندگی ہی تبدیل ہو گئی تھی. اس کی روزانہ کی زندگی میں ایک نیا دستور آ گیا. وہ روز اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہو جاتا، دور سے آنے والے راستوں کی طرف دیکھتا رہتا، نہ جانے کہاں سے حسین کی سواری آ رہی ہے. اس نے حسین کو اپنا مولا، اپنا آخر تسلیم کر لیا. اس نے کہا کہ دیکھو میں دور سے ہی دیکھ لوں گا کہ حسین آ رہے ہیں، کہیں میرے مولا کو گھر پر آ کر دستک دینے کی ضرورت نہ پڑے. میں پہلے ہی سے حسین کے استقبال کے لیے دوڑ کر چلا جاؤں گا. اسی نیت سے انتظار کرتے 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 اتنے برس گزر گئے، لیکن ہر دن انتظار کرتا تھا کیونکہ حسین کا وعدہ ہے کہ حسین آئیں گے.
ایسے ہی یہاں راہب کا انتظار چل رہا ہے. وہاں حسین نے ایک دن مدینہ چھوڑ دیا. حسین کا کاروان مدینے سے کربلا کی طرف چلا. راہب اپنے انتظار میں مصروف ہے. کربلا میں قافلہ حسین وارد ہوا. بھوک و پیاس طاری ہوئی. بچوں کی آوازیں التج بلند ہوئی. ہر طرف سے حسین کا محاصرہ ہوا. 3 شب و روز کی بھوک و پیاس میں حسین کے دوستوں چاہنے والوں کو قتل کر دیا. انصار باقی نہیں رہے. گھر والے شہید ہونے لگے. حسین کی آغوش میں پلنے والوں کی لاشوں کو حسین نے دیکھا. بھائی کے بازو دیکھے, بیٹے کا سینہ دیکھا. حسین نے علی اصغر کا گلا دیکھا. عصر تنگ کے ماحول میں شہادت حسین ہوئی. راہب کا انتظار چل رہا ہے. 11ویں محرم نمودار ہوئی. قافلہ کربلا سے نکلا. راہب اپنے انتظار میں مصروف ہے. کربلا سے کوفہ, کوفے سے جب شام کے راستے میں جب حلب پہنچا قافلہ, وہیں پر وہ دیر راہب تھا جہاں سے وہ انتظار کرتا تھا. روزانہ انتظار حسین میں جیسے اپنے گھر کی دیر کی چھت پر چڑھ جاتا. اس دن جب وہ چڑھ کر دیکھ رہا تھا, اس نے ایک عجب ہی قافلے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا. نیزوں کی بلندی پر کچھ سر بلند ہے. بیبیاں رسن بستہ اور بے مخنہ چادر ہے. اور اس لشکر میں ایک عبد باوقار طوق سلاسل و زنجیروں میں گرفتار. بیڑیوں اور ہتکڑیوں میں خیر چلتے ہوئے آ رہا. دیر راہب کے باہر وہ قافلہ رکا. غور سے تمام قافلے کو دیکھ رہا تھا. اس نے حسین کو بچپن میں دیکھا. اب اسے پتا نہیں جوانی میں حسین کیسے دکھتے ہیں, لیکن نگاہ جب دوڑا رہا تھا اس کی نظر سر حسین پر پڑی. جیسے ہی حسین کے سر کو دیکھا اس کا دل کھچ گیا. اس نے کہا, یہ چہرے سے کیسا نور نمودار ہو رہا ہے. یہ تو کوئی بہت خاص معلوم ہوتا ہے. اور جستجو کی وجہ سے اتر کر دیر سے باہر آیا. جو وہاں امیر تھا اس لشکر کا, اس سے کہا کہ دیکھو تمہارا کاروان یہاں رک رہا ہے. آج کی رات تمہارا یہیں قیام ہے. میں جو قیمت تم چاہے وہ ادا کر دوں. اگر کوئی خدمت چاہتے ہو تو وہ کر دوں. بس آج کی رات اس سر کو مجھے اپنے دائر میں لے جانے کی اجازت دے دو. سپہ سالار نے کہا کہ بھئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ہم یہیں رک رہے ہیں, تم سر لے جا سکتے ہو. جیسے ہی سر حسین لے جانے کی بات آئی, راہب نے اپنی ابا کے دامن کو پھیلایا. سر حسین کو محبت سے اپنی آغوش میں لیا. اپنے گھر میں واپس آیا. اس پتھر پر حسین کے سر کو رکھا جس پتھر کی زیارت زائرین کر کے آتے ہیں. کہیں پر سر حسین رکھا ہوا تھا, لیکن اب سر حسین رکھنے کے بعد اس میں جو بے چینی آنے لگی, وہ کبھی حسین کے چہرے کے قریب آ جاتا, کبھی دور چلا جاتا, کبھی گول پھرنے لگتا, کبھی آسمان کی طرف دیکھتا, کبھی رونے لگتا, کبھی نزدیک آ جاتا, کبھی ہاتھ پر ہاتھ مارتا. عجب کیفیتیں تھی, اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن جب چہرے حسین کو غور سے دیکھا, سفر کی گرد و غبار نظر آئی, تو راہب نے چاہا کہ حسین کے چہرے پر کچھ مرہم کر دوں. اس نیت سے ایک رومال لے کر گوشے سے آیا. اب اس رومال سے مرہم کرتے کرتے 3 جملے کہے, بس اسی پر مجلس تمام ہے. مرہم کرتے کرتے راہب نے رومال کو حسین کے رخساروں پر رکھا. رخسار پر رومال کو کیا رکھنا تھا, رومال ہٹا کر چہرے کو غور سے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آئے, رونے لگا. اس نے کہا, اللہ رے, یہ تیرے چہرے پر اتنے زخموں کے نشان, ارے ایسے معلوم ہو رہا ہے
جیسے لاکھوں نے مل کر تجھ پر حملہ کیا ہو. ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے ایک ہی وقت تجھ پر تلوار بھی چلائی گئی ہو, تیر بھی چلائے گئے ہو, نیزے اور بھالے چلائے گئے ہو. ارے تیرے چہرے پر پتھروں کے نشان نظر آ رہے. اللہ رے کتنا زخمی تیرا یہ سر ہے. لیکن مرہم کرتے کرتے جب راہب نے رومال کو حسین کے ہونٹوں پر رکھا, رومال کو پیچھے ہٹایا, غور سے ہونٹوں کی طرف دیکھنے لگا, راہب نے کہا اللہ رے یہ تیرے ہونٹوں کی کیفیت ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے وقت آخر بھی تجھے پانی کی ایک بوند پینے کے لیے نہ ملی ہو. ارے شدت پیاس میں تجھے قتل کر دیا گیا ہے. ارے ہونٹوں کی کیفیت بتا رہی ہے, زبان پر کانٹے پڑے ہوئے ہیں. بس آخری ایک جملہ رہ گیا, اولاد والے دلوں کو تھام کر سنیں. مرہم کرتے کرتے راہب نے رومال کو حسین کی آنکھوں پر رکھا, فوراً سے رومال پیچھے ہٹایا, ایک مرتبہ سوہا کرنے لگا. کہا یہ تیرے آنکھوں کی کیفیت کون سی داستان سنا رہی ہے؟ ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے تو نے ان آنکھوں سے اپنے جوان بیٹے کا دم نکلتے ہوئے دیکھا ہو. ارے میرے مہمان مقدس و پاکیزہ یہ بتا تو کون ہے؟ اے سر حسین نے آواز دی. راہب تو نے نہیں پہچانا. ارے میں حسین تجھ سے تیرے گھرانے کا وعدہ کیا تھا. تقدیر حسین کو یوں تیرے پاس مہمان بنا کر لائی ہے. واہ غربتا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین.